بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من اللہ علی المؤمنین، تحقیق اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں پر بہت بڑا احسان فرمایا ہے۔ اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، کہ ان کی جانوں میں سے، ان کے نفسوں میں سے ان کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے ایک پیغمبر پیدا فرمایا ہے۔ یتلو علیہم آیاتہ، جو ان پر ہمارے قرآن کی آیتیں پڑھ کر ان کو سیدھے راستے کی طرف لاتا ہے۔ وَيُزَكِّيهِمْ، اور قرآن کے ذریعے سے ان کو پاک کرتا ہے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور اللہ کی کتاب کی باقاعدہ تعلیم دیتا ہے اور حکمت بھی سکھاتا ہے۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مبین، بے شک وہ لوگ اس سے پہلے صریح ترین گمراہی میں تھے۔ وقال ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، ان اللہ امر محمدً صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جتنی چاہی اتنی عمر عطا فرمائی، آپ کو حیات بخشی، زندگی عطا فرمائی۔ وَأَبْقَى، اور جب تک چاہا اللہ تعالیٰ نے آپ کو حیات رکھا، زندہ رکھا۔ حتیٰ اقام دین اللہ، یہاں تک کہ آپ نے اللہ کے دین کو قائم کر دیا۔ وَأَظْهَرَهَ اللَّهُ امر اللہ، اور اللہ تعالیٰ کے احکام کو واضح طور پر کھول کھول کر ان پر بیان فرما دیا۔ وَبَلَغَ رِسَالَةِ اللَّهِ، اور جو رسالت اللہ تعالیٰ نے آپ کو سونپی تھی اس کا پورا پورا حق ادا فرما دیا، اور جو پیغام اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیے تھے وہ تمام کے تمام آپ نے اپنی امت تک پہنچا دیے۔ وَجَاهَدَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور ساری عمر اللہ تعالیٰ کی راہ میں جد و جہد فرماتے رہے، جہاد کرتے رہے، کوشش کرتے رہے۔ ثُمَّ تَوَفَّاهُ، پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو وفات دی۔ ثُمَّ تَوَفَّاهُ اللَّهُ عَلَى ذَلِكَ، اسی راستے پر اور اسی مشن پر گامزن رہنے کے دوران اللہ تعالیٰ نے آپ کو وفات دی۔ وَقَدْ تَرَكَكُمْ عَلَى الطَّرِيقَةِ، اور حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پھر ایک حق و صداقت کے طریقہ پر ہمیں چھوڑ کر گئے۔
یوں ہی لاوارث اور بے سہارا نہیں چھوڑ گئے، باقاعدہ ایک دین، ایک شریعت ہمیں دے کر گئے۔ اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، من کان یعبد محمدن فإن محمدن قد مات۔ جو لوگ حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنا معبود سمجھتے تھے، وہ جان لیں کہ ان کا معبود فوت ہو گیا ہے۔ وَمَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ۔ اور جو لوگ اللہ کو اپنا معبود سمجھتے ہیں، وہ جان لیں کہ ان کا معبود ہمیشہ ہمیشہ قائم اور زندہ رہنے والا ہے۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، انا سید ولد آدم یوم القیامت۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، مجھے قیامت والے دن اللہ تعالی تمام کے تمام انسانوں کی تمام اولاد آدم کی سرداری عطا فرمائے گا۔ ولا فخرا، میں یہ بات کسی فخر اور کسی بڑائی کی وجہ سے نہیں کہتا، یہ اللہ کی مہربانی ہے۔ وَبِيَدِي لِوَاءُ الْحَمْدِ وَلَا فَخْرًا، اور اللہ تعالیٰ لواء الحمد کا جھنڈا، پرچم، جو قیامت کے دن سب سے زیادہ اونچا اور افضل پرچم ہوگا، وہ بھی اللہ تعالیٰ مجھے عطا فرمائے گا۔ ولا فخرا، اور یہ بات بھی میں فخر، تکبر اور بڑائی کی وجہ سے نہیں کہتا۔ وما من نبی یومئذ آدم فمن سواہ الا تحت لوائی، اور کوئی نبی ایسا نہیں ہوگا آدم علیہ السلام سمیت جو کل قیامت کے دن اسی میرے جھنڈے کے نیچے نہیں ہوگا۔ وَأَنَا اول من تنشق عنہ الارض، اور سب سے پہلے قیامت بپا ہونے کے بعد جس کے لیے زمین کو شق کیا جائے گا، یعنی جس کو قبر سے نکالا جائے گا، وہ میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہوں۔ ولا فخرا، مگر یہ بات میں تحدیث نعمت کے طور پر کہتا ہوں، یہ اللہ کی کرم نوازی ہے، میں کوئی فخر اور تکبر نہیں کرتا۔ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ ہم کو بخشی ہیں خدا نے دوہری خدمتیں، ہم کو بخشی ہیں خدا نے دوہری خدمتیں، خود تڑپنا ہی نہیں اوروں کو تڑپانا بھی ہے، خود سراپا نور بن جانے سے کب چلتا ہے کام، ہم کو اس ظلمت کدے میں نور پھیلانا بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور سرور کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی پر لا تعداد ان گنت بے شمار
اور بے حد و حساب درود و سلام کے بعد اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ تمام حضرات مل کر اللہ کی بارگاہ میں حضور کے لیے درود و سلام پڑھیں اور اونچی آواز سے میری آواز کے ساتھ آواز ملا کر پڑھیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ برادران اسلام، دوستو، بھائیو، بزرگو، عزیزو، انسانوں کی ہدایت اور راہبری و رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہر علاقے میں، ہر زمانے میں بہت سارے انبیاء کرام کو نبی اور رسول بنا کر بھیجا۔ قرآن پاک میں ہے وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، ہر قوم کی طرف ہم نے کوئی نہ کوئی ہادی اور پیغامبر بنا کر بھیجا جو لوگوں کو اللہ کا راستہ بتائے اور خدا کی معرفت اور اللہ کی پہچان کروائے۔ اور ہر نبی نے اپنے اپنے زمانے میں اپنی ذمہ داری ادا کی، اور پھر آخر میں اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کے سید و سردار، سید الاولین والآخرین، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، خاتم النبیین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو عظیم الشان نبی اور رسول بنا کر بھیجا۔ یعنی آپ جانتے ہیں کہ ایک کام کو جب شروع کیا جاتا ہے تو وہ اسی وقت مکمل نہیں ہوتا۔ ایک عمارت شروع کی جاتی ہے تو پہلے دن تو اس کی بنیاد رکھی جاتی ہے، ابتدا ہوتی ہے، پھر آہستہ آہستہ وہ پروان چڑھتی ہے، پھر کہیں جا کر اس عمارت کی تکمیل کی آخری اینٹ لگتی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نبوت اور رسالت کو ایک عمارت کی مثال دے کر سمجھایا۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے نبیوں کی، رسولوں کی نبوت اور رسالت کی جو عمارت بنائی تھی، جو آدم علیہ السلام سے شروع ہوئی، اس عمارت کی آخری اینٹ، اس عمارت کو پایہ تکمیل تک پہنچانے والی، کامل و مکمل کرنے والی، کہ جس کے بعد پھر اس میں مزید کسی اضافے کی گنجائش باقی نہ رہے۔ فرمایا وہ اینٹ میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہوں، اللہ نے مجھے آخری نبی اور رسول بنا کر بھیجا ہے۔ اب میرے بعد قیامت تک اور کوئی بھی نبی اور رسول آنے والا نہیں ہے، اور سرور کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نبوت کی زبان، وحی الہی کی ترجمان سے ارشاد فرمایا کہ ہر نبی کو، جس نبی کو بھی اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے، اپنے پیغام دے کر، اپنے احکام دے کر، اس کو اسی لیے بھیجا ہے کہ لوگ اس کی اطاعت کریں، لوگ اس کی بات مانیں، اور لوگ اس کی پیروی کریں، جو طریقہ وہ بتائے وہ اس طریقے کو اپنائیں۔ اللہ تعالیٰ نے نبی یوں ہی نہیں بھیجے کہ نبی بھیج دیے اور کوئی ان کی اطاعت کرے یا نہ کرے، نبی بھی بھیج دیا
اور نبی بھی ان کے پاس آ گیا، اللہ کے احکام بھی لے کر آ گیا، پھر لوگ اپنی اپنی مرضیاں کرتے پھریں، اپنے اپنے سلسلے چلاتے پھریں۔ اس طرح کوئی اللہ تعالیٰ نے نبی بھیجا نہیں ہے، بالخصوص سرور کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو عالم ارواح میں اللہ تعالیٰ نے تمام نبیوں سے، رسولوں سے، سب کی ارواح کو، روحوں کو جمع کر کے ان سے یہ اقرار لیا، عہد لیا، میرے اور آپ کے پیارے رسول کی نبوت اور رسالت کتنی عظیم الشان ہے، کتنی اعلیٰ ہے۔ حضور صرف نبی نہیں ہے بلکہ نبیوں کے بھی نبی ہیں۔ آپ صرف رسول نہیں ہیں، رسولوں کے بھی رسول ہیں۔ آپ صرف ایک پیغمبر نہیں ہیں، پیغمبروں کے بھی پیغمبر ہیں، اور آپ امام الانبیاء ہیں۔ معراج کی رات پہلے تو اللہ تعالیٰ نے اقرار لیا، تمام نبیوں کی ارواح کو جمع کیا اور کہا کہ اگر میں تمہیں نبوت بھی دوں، رسالت بھی دوں، کتاب بھی دوں، احکام بھی دوں، اور تمہاری موجودگی میں آنا نہیں تھا، خدا کو پتہ تھا کہ بھیجنا نہیں ہے کسی نبی کی موجودگی میں، مگر ان سے دنیا کو بتلانے کے لیے کہ میرے پیغمبر کی اطاعت اور فرما برداری کتنی ضروری ہے، یہ ثابت کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے نبیوں سے عہد لیا کہ تمہاری نبوت جاری ہو، تمہاری رسالت جاری ہو، تمہارا کلمہ جاری ہو۔ اس دوران اگر میرے آخری پیغمبر آ جائیں تو آج مجھ سے اقرار کرو کہ تم اپنی نبوت و رسالت کو چھوڑ کر میرے پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ کی اطاعت اور فرمانبرداری کرو گے۔ قالوا اقررنا قال فاشهدوا وانا معكم من الشاہدین۔ سب نے اقرار کیا، 1,24,000 کم و بیش جتنے بھی پیغمبر تھے سب نے، اونچی بولو، یہ قرآن کہہ رہے قالوا اقررنا۔ اللہ نے کہا اگر تم حضور کی اطاعت اور فرما برداری کا جو ہے وہ اقرار کرتے ہو تو میں تمہیں اپنا نبی اور رسول بناؤں گا۔ اگر حضور کی اطاعت اور فرما برداری کا انکار کرو تو میں تمہیں نبی اور رسول اقرار لیا ہے کہ بتاؤ اقرار کرتے ہو کہ نہیں؟ سب نے کہا قالوا اقررنا۔ پھر اللہ نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے تم نے اقرار کیا، قال فاشهدوا، اب اس پر گواہ رہنا، وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ، اور میں بھی اس پر گواہ ہوں کہ تم نے میرے پیغمبر محمد رسول اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کا اقرار کیا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی حضور کا مقام اور مرتبہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس آیت کو 1,24,000 انبیاء سے اقرار لیا، اب پھر عملاً معراج کی رات سارے نبی وہ جمع ہے، اللہ قادر ہے۔ اللہ نے قرآن میں کہا اے میرے پیارے پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میرے محبوب، آپ کی شان بڑی ہے، مقام بڑا ہے، مرتبہ بڑا ہے، مگر آپ قبروں والوں کو سنا سکتے؟ آپ قبروں والوں کو اپنی باتیں سنا سکتے؟ اونچی بولو، آپ تو سمجھتے ہیں سنا سکتے ہیں۔ ہمارا تو آج کل عقیدہ یہ ہے کہ زندہ جو ہے وہ کم سنتے ہیں، مردے زیادہ سنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں 26ویں پارے میں پہلے صفحے پر 2 آیات نازل کی ہیں کہ یہ مردے جو ہیں وہ سنتے، جب بندہ فوت ہو جاتا ہے پھر وہ دنیا والوں سے لا تعلق ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ کا قرآن آپ خود نکالے، جو ترجمے والا قرآن آپ کے گھر میں ہے، مجھ پر نہ جائیں اور کسی پر نہ جائیں، اللہ کا قرآن نکالیں اور پہلا صفحہ 26ویں پارے کا پڑھیں۔ اب وقت نہیں ہے ورنہ میں وہ آیتیں بھی بتاتا اور آپ کو
اس کی ساری تفصیل بھی بتاتا، جمعے میں وقت مختصر ہوتا ہے۔ سارے نبیوں کو کوئی جو ہے وہ کسی کو سنا سکتا نہیں ہے، مگر اللہ جس کو چاہے سنا سکتا ہے۔ اللہ چاہے تو آگ کو سنا سکتا ہے، اللہ چاہے تو درختوں کو سنا سکتا ہے، اللہ چاہے تو وہ دریاؤں کو سنا سکتا ہے، سمندروں کو سنا سکتا ہے۔ یہ واقعات موجود ہیں میرے بھائیوں بزرگوں۔ اللہ نے سارے نبیوں کو جمع کیا کہاں؟ بیت المقدس میں۔ کہاں جمع کیا؟ مسجد اقصی میں۔ سارے کہو سبحان اللہ۔ اب سارے نبی ہیں، رسول ہیں، سارے امام ہیں، مقتدی کوئی بھی نہیں۔ حضرت جبریل بھی پریشان ہیں کہ اب کس کو آگے کریں، ایک سے ایک بڑھ کر شان والا ہے، مقام والا ہے۔ ادھر دیکھو تو نوح علیہ السلام نظر آتے ہیں، ادھر دیکھو تو ابراہیم خلیل اللہ نظر آ رہے ہیں، ادھر دیکھو تو موسیٰ علیہ السلام نظر آ رہے ہیں، ادھر دیکھو تو عیسیٰ علیہ السلام نظر آ رہے ہیں، ادھر دیکھو تو آدم علیہ السلام جو سارے نبیوں کے باپ ہیں وہ نظر آ رہے ہیں۔ اب میں کیا کروں؟ اللہ تعالیٰ نے جبریل کو ارشاد فرمایا آپ پریشان نہ ہوں، میرے محمد موجود ہیں صلی اللہ۔ جبریل نے حضور کا ہاتھ پکڑا اور آگے مصلی پر کھڑا کر دیا اور عملاً اعلان کر دیا کہ جہاں محمد الرسول اللہ موجود ہوں وہاں اور تو کوئی اور اللہ کا کوئی نبی اور رسول بھی ان کے آگے امام بن سکتا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنے پیارے رسول کا شان اور مقام سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی لیے ہمارا عقیدہ ہے نہ جب تھا نہ اب ہے نہ ہوگا میسر، نہ جب تھا نہ اب ہے نہ ہوگا میسر، شریک خدا اور جواب محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ مگر حضور کو اللہ تعالیٰ نے خالی محبت کرنے کے لیے، پیار کرنے کے لیے بھیجا تھا، یا حضور کو بھی اللہ تعالیٰ نے اس مقصد کے لیے بھیجا کہ آپ کی اطاعت کی جائے؟ اونچی بولو، آپ کی فرما برداری کی جائے، کہ خالی محبت کے دعوے کیے جائیں، خالی بڑے بڑے اعلان کیے جائیں حضور سے ہمیں بڑی محبت ہے، بڑا عشق ہے، بڑا پیار ہے؟ اس لیے بھیجا تھا کہ ہم عملاً جو ہیں وہ تو رسول اللہ کی شریعت سے دور ہوتے چلے جائیں ہیں، اور جو کام نہ اللہ نے بتائے ہیں نہ سرور کائنات حضرت محمد رسول اللہ نے بتائے ہیں ان پر سارا زور لگا دیں۔ کل کے اخبار میں ایک بڑے پیر صاحب جو یہاں اسلام آباد پنڈی کے ہیں، ان کا بیان چھپا ہے۔ ان کا بیان یہ چھپا ہے کہ یہ جو عید میلاد منانا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی اور سارے نبیوں کی سنت ہے۔ اور ایک مولانا نے بیان دیا ہے اخبارات میں کہ ابو لہب کی وہ جب اس نے حضور پیدا ہوئے تو جس انگلی سے اپنی لونڈی کو آزاد کرنے کا اشارہ کیا تھا اس انگلی کو اللہ نے جہنم کے آگ سے بچایا ہوا ہے۔ لہذا جتنے لوگ عید میلاد منائیں گے وہ جو ہیں وہ سارے بخشے جائیں گے۔ دعا کرو اللہ ہمیں حق بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ جو خبریں تھیں یہ حضور کو معلوم نہیں ہوئی ہے، نہ ابو بکر صدیق کو اس کا پتہ چلا، نہ حضرت عمر فاروق اعظم کو پتہ چلا، اور نہ حضرت عثمان غنی کو، نہ حضرت علی المرتضیٰ کو، نہ حضرات حسنین کریمین کو، ہمارے پاکستان شریف کے مولویوں کو پتہ چل گیا ہے۔ مجھے بتاؤ ان کو اللہ سے زیادہ علم ہے؟ ان کو سرور کائنات محمد رسول اللہ سے زیادہ علم ہے؟ ان کو اللہ کے دین کا ابو بکر و عمر اور خلفائے راشدین سے، صحابہ کرام سے زیادہ پتہ ہے؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں، میرے اور آپ کے پیارے رسول مکہ مکرمہ سے ہجرت فرمانے کے بعد کتنے سال تک مدینہ طیبہ میں موجود رہے؟ کوئی پتہ ہے کہ نہیں پتہ؟ اونچی بولو۔ 10 سال تک۔ 10 سال میں یہ 12 ربیع الاول ہمیشہ آتا رہا کہ نہیں آتا رہا؟
حضور نے کبھی یہ دن منایا، کبھی کوئی جلوس نکالا، کبھی کوئی جشن منعقد کیا اور کبھی کوئی کام کیا. پھر حضرت ابو بکر صدیق اکبر، اونچی آواز سے پریشان نہ ہو جاؤ، حق ذرا کڑوا ہوتا ہے. الحق مر، حضور نے فرمایا حق کڑوا ہوتا ہے، مگر حق جو ہے وہ اسی طرح انسان کے ایمان کے لیے، دین کے لیے مفید ہوتا ہے جس طرح مؤثر ترین کڑوی دوائی جو ہے وہ مریض کے لیے مفید ہوتی ہے. بات کو سمجھو میرے بھائیوں اور بزرگوں. اقبال نے بھی کہا چمن میں تلخ نوائی میری گوارا کر، کہ کبھی زہر بھی کرتا ہے کام تریاقی. اللہ تعالی ہمیں قرآن اور سنت کی طرف رجوع کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مجھے بتاؤ کہ خلفائے راشدین، حضرت بلال حبشی، صحابہ، وہ بڑے عاشق تھے یا آج کل کے مسلمان بڑے عاشق ہیں؟ وہ زیادہ مخلص تھے یا آج کل کے مسلمان مخلص ہیں؟ اللہ تعالی ہمیں حقیقتوں کا اعتراف کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وہ اللہ کے دین کی حقیقت کو زیادہ سمجھتے تھے یا ہم اللہ کے دین کی حقیقت کو زیادہ سمجھتے ہیں؟ یہ قابل غور بات ہے. میں آپ کی خدمت میں یہ بات ضرور عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھو، جب تک نبی امتوں میں موجود رہتے ہیں یا ان کی سنتوں پر، ان کے صحیح طریقوں پر امتیں عمل کرتی آئی ہیں، تب تک ان کو ادھر ادھر کے کام کرنے کی ضرورت ہی محسوس نہیں ہوئی. جب فاصلہ زیادہ ہو گیا، نبیوں کو گزرے ہوئے عرصہ گزر گیا، لوگوں نے اصل طریقے چھوڑ دیے، پھر ایک قلبی اور عقیدت کا تعلق اور محبت کا رشتہ وہ موجود تھا. اس کو تسلی دینے کے لیے کبھی یہ کر لیں، کبھی وہ کر لیں، کبھی ادھر کو کوئی اور کوئی چیز ایجاد کر لیں. میرے بھائیوں، شریعت اور دین جو ہے وہ میری اور آپ کی مرضیوں کا نام نہیں ہے. شریعت اللہ کے قرآن کا نام ہے، محمد کے فرمان کا نام ہے. آج کل تو بڑے مزے سے لوگ کہتے ہیں جی ہر شخص کو حق ہے جی اپنے اپنے طریقے سے منائے. سارے کہو سبحان اللہ، اونچی آواز سے ذرا کہو. ہماری بھی کیا شان ہے. ہر شخص کو حق حاصل ہے جی کہ وہ اپنے اپنے طریقے سے جس طرح چاہے عمل کرے اور جس طرح چاہے اپنے اپنے مسلک کے مطابق وہ چاہے جس طرح چاہے کرتا چلا جائے. میں پوچھتا ہوں، یہ جو اپنے اپنے طریقے ہیں یہ پیغمبروں نے بنائے ہیں؟ یہ اللہ نے نازل کیے ہیں؟ آپ کے دادا جان یا میرے دادا جان یا ہمارے بزرگ یا آپ کے بزرگ یا ہمارے مولوی یا آپ کے مولوی، ان پر اللہ نے کوئی کتاب نازل کی ہے؟ ان پر اللہ نے کوئی شریعت نازل کی ہے؟ ان کو کس نے اختیار دیا کہ تم سرور کائنات کے شریعت اور رسالت ہوتے ہوئے اپنے اپنے طریقے چلاؤ اور اپنے اپنے مسلک اور اپنے اپنے فرقے بناؤ؟ کس نے اجازت دی ان کو؟ مجھے قرآن کی کوئی آیت پڑھ کر بتا دیں. مجھے بتائیں سرور کائنات حضرت محمد رسول اللہ پر اللہ نے دین کامل اور مکمل کیا یا نہیں کیا؟ اونچی بولو، کیا ہے یا نہیں کیا ہے؟ ایمانداری سے بتلاؤ آپ کا دل کیا کہتا ہے کہ اللہ نے حضور کی ذات گرامی پر اپنے دین کو کامل و مکمل کیا یا نامکمل رہنے دیا؟ سرور کائنات محمد رسول اللہ. اونچی آواز سے درود پاک پڑھ لو، اونچی آواز سے، ذرا اور اونچی آواز سے، بڑے پیار اور محبت کے ساتھ. حضور نے پورے کا پورا اللہ کی منشا اور مرضی کے مطابق دین اور پیغام ساری امت تک پہنچایا یا نہیں پہنچایا؟ یا آپ نے کوئی بات چھپا لی کہ جو حضور کو پتہ نہیں چلی، نہ خلفائے راشدین کو؟ ساری دنیا انہوں نے فتح کر لی مگر ان باتوں کا ان کو پتہ نہیں چلا جن کا آج کل کے ہمارے مولویوں کو پتہ چلا ہے. وہ اعلان کر رہے ہیں پورے زور شور سے منائیں گے. کوئی دلیل تو دو نا، کدھر ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں جی بڑی دلیلیں ہیں. وہ بڑی دلیلیں
اللہ کے رسول نے ان پر کیوں نہیں عمل کیا؟ خلفائے راشدین نے کیوں نہیں عمل کیا؟ صحابہ اکرام نے کیوں نہیں عمل کیا؟ اگر ہوتی، میں قرآن پاک پر میرا ہاتھ ہے اور منبر رسول کی ذمہ داری ہے، میں قرآن پر ہاتھ رکھ کر کہتا ہوں کہ اگر یہ چیزیں ہوتی تو ان پر سب سے زیادہ عمل میرے پیغمبر کے صحابہ کرتے کہ نہیں کرتے؟ اونچے بولو، جنہوں نے ایسی ایسی قربانیاں دی ہیں کہ کائنات میں جن کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، ہمیں منانا یاد ہے، مگر حضور کی سیرت کو، آپ کے اسوہ حسنہ کو، آپ کے اخلاق کو، آپ کی حیات مبارکہ کو اپنانا یاد نہیں ہے۔ اللہ کے فضل سے آخری بات کہتا ہوں، ہمارا وطن عزیز بڑا عظیم ملک ہے، مگر یہاں کے مذہبی رہنما بھی بڑے بے درد ہیں اور بے حس ہیں، اور جو سیاسی رہنما ہیں وہ بھی بڑے بے درد اور بے حس ہیں۔ ماشاءاللہ، سارے کہو سبحان اللہ۔ دنیا میں کہیں ایسے لوگ نہیں ہوں گے جن کو عوام کی مشکلات کا، مصیبتوں کا کوئی احساس ہی نہ ہو۔ اب پہلے تو وہ دوسرے تھے جنہوں نے ماشاءاللہ مہنگائی کرنے میں، ظلم و جبر کرنے میں، عوام کی مصیبتوں میں اضافہ کرنے میں کوئی کمی باقی رہنے دی نہیں ہے۔ کوئی کمی باقی رہنے دی ہے؟ مجھے لگتا ہے جاتے جاتے وہ باقی ذمہ داریاں ان نگرانوں کو سونپ گئے ہیں کہ جو رہی صحیح کسر ہے اچھی طرح ٹکا کے تم پوری کرنا، تاکہ لوگ ہمیں یاد کریں کہ وہ کم از کم وہی بہتر تھے جنہوں نے ان سے کم مہنگائی کی تھی۔ آپ اندازہ کیجئے بے حسی کا اور ظالمانہ سوچ اور فکر کا کہ پورے پاکستان میں لوگ سراپا احتجاج ہے کہ مہنگائی کم کرو، مگر ماشاءاللہ یہ نگران جو آئے ہیں کیا کہتے ہیں؟ بڑے میاں تو بڑے میاں، چھوٹے میاں سبحان اللہ۔ یہ جو آئے ہیں وہ ساری دنیا جو ہے وہ سراپا احتجاج ہے، ان کی چیخیں آسمانوں کو کراس کر رہی ہیں، مگر ان کے کانوں تک ان کی چیخیں اور پکار پہنچتی نہیں ہے۔ انہوں نے آج پھر 18-19 روپے پیٹرول بڑھا دیا اور بجلی کی مد میں یہ جو مسجد کا بل ہے، یہ مسجد کا بل، اس کے مطابق مسجد نے بجلی جو ہے وہ خرچ کی ہے 90,000 روپے کی، 90,000 روپے کی بجلی خرچ کی ہے، 90,000 روپے کی، اور 53,000 روپے کے اضافی ٹیکس جو ہیں وہ لگائے گئے ہیں بل میں۔ کتنے؟ 53,000۔ اور ہمارے وزیر اعظم صاحب نے کل اپنی تقریر میں ارشاد فرمایا ہے کہ پاکستان ایسا ملک ہے کہ جہاں جو لوگ ایماندار ہیں اور چوری نہیں کرتے، ان کا جو چوری کرتے ہیں ان کا بل جو ہے وہ ایماندار لوگوں کو ادا کرنا پڑتا ہے۔ یہ حقیقت ہے۔ وزیر اعظم صاحب نے اتنی بات تو صحیح کہی ہے۔ یہ بات غلط ہے یا صحیح ہے؟ اونچی بولو، اونچی بولو۔ ہم جتنی بجلی خرچ کرتے ہیں اس کا تو بل ہم دیتے ہیں، یہ جو بڑے بڑے ڈاکو اور بے ایمان ہیں وہ بل ادا کرتے ہی نہیں، وہ میل ملاپ کر کے ہم تڑپتے ہیں کہ بل زیادہ آ گئے ہیں، وہ ہمارا مذاق اڑاتے ہیں۔ کسی کی جان گئی، ان کی ادا ٹھہری۔ پاکستان میں کسی شے کی کمی موجود نہیں ہے، اللہ کا فضل ہے، یہ بڑا عظیم ملک ہے۔ یہاں صرف یہ بڑے بڑے عیاش، فحاش اور پروٹوکول والے اور بڑے بڑے سرمایہ دار جاگیردار جو ہیں وہ ستیہ ناش کر رہے ہیں اس ملک کی معیشت کا، اور سودی نظام چلانے والے اور اس کی حفاظت کرنے والے وہ ملک کی جو ہے وہ بنیادوں میں بیٹھتے چلے جا رہے ہیں۔ اور میں یہ آپ کو آخری بات کہتا ہوں کہ سیدنا
حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے کہ ظالم کو معاف کرنا دراصل مظلوموں پر ظلم ہوتا ہے۔ ظالم کو معاف کرنا، اونچی بولو، اور غریبوں، درمیانے طبقے والوں اور ایمانداری دیانتداری سے بل ادا کرنے والوں، یہ جو ٹیکس ہم پر ڈالے جا رہے ہیں، یہ جو مہنگائی کے تھوڑے برسائے جا رہے ہیں، یہ اس میں ہمارا قصور نہیں ہے۔ یہ پنجابی میں کہتے ہیں نا، کھان پین نو پاک پری تے تون پناؤن نو جمعہ۔ یہ سارا ان عیاش و فضول خرچوں کا بوجھ جو ہے وہ غریب عوام پر ڈالا جاتا ہے۔ ڈالا جا رہا ہے کہ نہیں ڈالا جا رہا؟ تو آپ کو اسی طرح منظور ہے؟ اونچی بولو، منظور ہے؟ چلنے دے کام کو، اسی طرح چلنے دیں۔ ہمارے وزیر اعظم صاحب فرماتے ہیں کہ اتنا مسئلہ نہیں ہے جتنا بڑھا چڑھا کر بیان کیا جا رہا ہے۔ ہر روز میں اخبار میں پڑھتا ہوں، ہر روز۔ آج کے اخبار میں بھی خبر ہے کہ ایک آدمی کو بجلی کا بل آ گیا ہے، وہ 3 بچوں کا باپ تھا، بل زیادہ آنے کی وجہ سے اس نے خودکشی کر لی ہے۔ مگر ہمارے وزیر اعظم صاحب کہتے ہیں بڑا بڑھا چڑھا کر مہنگائی کو بیان کیا جا رہا ہے۔ اتنی مہنگائی نہیں ہے، اتنا ایشو نہیں ہے۔ میں آپ کو وزیر اعظم صاحب اور تمام حکمرانوں کو کہنا چاہتا ہوں کہ اب یہ مہنگائی اور بجلی کی مہنگائی یہ عوام کی قوت برداشت سے باہر ہو چکی ہے، باہر ہو چکی ہے۔ اب عوام اس کو برداشت نہیں کریں گے۔ ہمارا مطالبہ ہے کہ جتنے اضافی ٹیکس تم نے لگائے ہیں وہ تمام کے تمام ٹیکس واپس لیے جائیں۔ آپ میرے ساتھ ہیں یا نہیں ہیں ساتھ؟ ہاتھ کھڑے کریں، پوری طرح ہاتھ کھڑا کر کے بتائیں۔ اپنے حقوق لینے کے لیے قربانیاں دینی پڑتی ہیں۔ گگو بن کے بیٹھے رہنے سے کوئی حقوق دیتا نہیں ہے۔ آپ کو جاگنا پڑے گا، بیدار ہونا پڑے گا۔ جاگو وگرنہ حشر نہ ہوگا پھر کبھی۔ دوڑو، زمانہ چال قیامت کی چل گیا۔ جس طریقے سے قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے آپ اپنی آواز کو بلند کر سکتے ہیں، اپنی آواز کو بلند کریں۔ یہ مہنگائی جو ہے عوام کی سکت اور استطاعت سے باہر ہے۔ عوام اتنے بل ادا کر سکتے نہیں کہ کر سکتے ہیں؟ اگر کر سکتے ہیں تو جو کر سکتے ہیں ہاتھ کھڑا کریں، ماشاءاللہ۔ جو نہیں کر سکتے ہیں وہ بھی ہاتھ کھڑا کریں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ انج ہاتھ کیتے ہیں بل کٹ نہیں ہونے، دوویں ہاتھ کھڑے کرو، دوویں ہاتھ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ ہمت کرو، ہمت۔ اور میں وزیر اعظم صاحب کو یہ کہنا چاہتا ہوں، بھائی آگے تشریف لے آئیں، جگہ ہے، آپ حضرات آگے آگے ہو جائیں۔ پچھلے آنے والے بھائیوں کو جگہ دے، بڑے پیار سے، محبت سے ان کے لیے مجلس کو فراخ کریں۔ یہ بہت بڑا کار ثواب ہے۔ اور میں حکمرانوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ رکے ہوئے ہیں جو دریا، آپ لوگ نہ کہیں، آپ لوگ نہ کہیں، میں نے کہہ دیا، بس آپ کو یہ نہیں کرنا چاہیے۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں، رکے ہوئے ہیں جو دریا، رکا ان کو نہ سمجھ، کلیجہ کاٹ کے نکلیں گے کوہساروں کا۔ آپ عوام کو سمجھتے ہیں کہ یہ نہیں اٹھ سکتے، جب یہ اٹھیں گے تو کوئی شے جو ہے وہ کرسی اور آپ کا اقتدار باقی نہیں رہے گا۔ انشاءاللہ، انشاءاللہ یہ ایک زندہ قوم ہے، یہ کسی کو نہ ظلم کرنے دے گی نہ ظلم برداشت کرے گی۔ انشاءاللہ ہم اس ظلم کا خاتمہ کر کے رہیں گے، اور یہ بجلی کے جو اضافی ٹیکس ڈالے گئے ہیں ان کو واپس کرانے تک آرام سے نہیں بیٹھیں گے، یہ آپ کو واپس لینا پڑیں گے۔ اور ورنہ پاکستان میں ایسا احتجاج ہوگا جو اس سے پہلے کبھی تاریخ نے دیکھا نہیں ہے۔ اللہ ہمیں توفیق دے ظلم کے خلاف لڑنے کی، جبر کے خلاف لڑنے کی، فسق و فجور کے خلاف لڑنے کی، اور یہ جو سودی نظام ہے اس کو ختم کرنے کے لیے
اللہ تعالی ہمیں جہاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ نشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ۔ یہ اب تقریباً 1.5 لاکھ کے قریب مسجد کا بل آیا ہے۔ اب یہ دیکھیں آپ حضرات کے تعاون سے ہی ماشاءاللہ اور آپ کی توجہ سے ہی مسجد تعمیر بھی ہو رہی ہے اور ماشاءاللہ سارا نظام بھی چل رہا ہے اور ترقی بھی ہو رہی ہے اللہ کے فضل و کرم سے۔ اور میں ہمیشہ دعا کرتا ہوں کہ جو لوگ مسجد کی تعمیر میں اور مسجد کا نظام چلانے میں حصہ لے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اس کی جزائے خیر عطا فرمائے، اور ان کے مرحومین کو، والدین کو اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام بخشے، اور اس کار خیر کو ان کے لیے بھی اور یہ جو دنیا میں موجود ہیں ان کے لیے بھی اللہ صدقہ جاریہ بنائے۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ نشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ دعا کریں جتنے بھی لوگ بیمار ہیں، ہسپتالوں میں ہیں یا گھروں میں ہیں، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اور اپنے فضل و کرم سے سب کو شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے۔ ہمارے ایک بہت ہی مخلص دوست بھائی عزیز جو مسجد کی تعمیر میں بہت زیادہ حصہ لیتے ہیں اور تعمیر کرواتے ہیں، ان کے بیٹے کی بھی طبیعت علیل ہے اور وہ کافی عرصے سے علیل ہیں، ان کے لیے خاص دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کو اپنی قدرت کاملہ سے، کلمہ کن سے جلد از جلد کامل و مکمل صحت عطا فرما دے، اور سارے خاندان کو اللہ خوشیاں عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔